بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نازل ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ روایت میں اس تاجر کا نام عتیق بتایا گیا ہے، جس نے انہیں آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی بہنوں نے غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا۔ رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبوں حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ شاید حضرت رابعہ بصری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے۔ اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے۔ اپنے آقا کی خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا۔ وہاں ایک بدگماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو صرف اتنا کہا، اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ واقفان حال کے لیے حضرت رابعہ بصری کا یہ صبر و شکر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندے ایک ایسی وسیع دنیا، ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے، آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ رابعہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں۔ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اٹھ کر رابعہ بصری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بصری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ بصری حیران رہ گئیں۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی، جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گرفت میں لے رکھا تھا۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑی تھی۔ برتن مانجھ مانجھ کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے۔ فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت، سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے وقت
دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی۔ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کف سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، پھر وہ قیدی جو عمر کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنے سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں، کن کن حالات سے گزرتی رہیں اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہیں، اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی شادی بھی کی یا نہیں، آپ کی اپنی بہنوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی یا نہیں، آپ نے باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا۔ آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس زمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی سیاست حسب نسب پر مبنی تھی اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین ان کے حسب نسب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا، جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہا نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فن و فکر ادب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے۔ ان میں ایسے ایسے شعراء ادباء پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے۔ اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تمطراق سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیاء اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھی اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم و عرفان کے لیے اپنی زندگی مختص کر دی ہو۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخوبی سمجھا کرتی تھی، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں اور بہت بڑی احادیث بھی آپ کو ہمیشہ یاد تھیں۔ ان علوم میں آپ نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا بھی حیران رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے۔ البتہ یہ امر طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس باوقار علمی فضا میں فقہ، روایات اور لغت کے مفکرین و علماء آپ کے اپنے شہر بصرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متضاد طرز زندگی اور طرز فکر رکھنے والی شخصیات بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سے ہٹ کر ایک اور روش حیات تھی جسے زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست تھے، جنہیں تعیش و انحراف سیاست سے نفرت تھی۔ یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مدتوں آپ کا یہی دستور رہا۔ آپ کے مجاہدے کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص، ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ نیند آ جانا، تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی، اے نفس، تو کب تک سوئے گا اور کب تک خراٹے لیتا رہے گا، اور وہ دن قریب ہے کہ تو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگا سکے گی۔
اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے۔ آپ کا یوں دنیا سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضا کے مطابق تھا، کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو و لعب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں۔ زہد ایسے بزرگوں کے لیے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں، نئے تہذیب و تمدن، نئے طریقۂ فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ ہر ملک، ہر زمانے، ہر مذہب میں ایک ایسا دور آتا ہے جب زہد ایسے ہی اسباب ظاہری باطنی کے تحت پروان چڑھنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ زہد کو فرار کی خاطر اختیار کرتے ہیں اور اس کے پس پردہ ان کی ناکامی کار فرما ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ زندگی کی چھان بین کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان زہد اصلاحاً کسی نفسانی محرومی کی وجہ سے تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ زہد کسی کی فطری طبیعت طینت بن گیا ہو۔ زہد پسند حضرات اسباب دینوی سے از حد پرہیز کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ کے دور میں زہد باقاعدہ ایک فن بن چکا تھا جسے باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ اس کا بانی حضرت حسن بصری کو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے حزن و ملال کو زہد کا جزو بنا دیا۔ آپ دینوی زندگی میں زیادہ تر موت، حساب، اعمال اور دوزخ کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں اور مریدوں سے آپ کی زیادہ تر گفتگو آخرت کے متعلق ہی ہوا کرتی تھی۔ اس راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ زہد و تقویٰ کے کمال تک پہنچ گئے۔ آپ کی شکل میں بصرہ کے ایک ایسے معلم زمانہ کو دیکھا گیا جس نے سینکڑوں کو تعلیم دی۔ تاہم حضرت رابعہ بصری جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ پیارے دوستو، کیونکہ دنیاوی مال و متاع کو نہج کر زاہدانہ زندگی اپنا لینا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، تاہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مخلصین نے آپ کی جلائی ہوئی شمع کو روشن رکھا۔ ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان نیک پاک ہستیوں کے طرز حیات پر حرف اعتراض اٹھائیں۔ اللہ کے بعض راز صرف اس کے خاص بندوں پر ہی افشاں ہوا کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ زاہدانہ طرز زندگی بھی انہی رازوں میں سے ایک ہو جسے سمجھ پانا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ محبت الہی کے راستے۔ رابعہ بصری جو پہلے ایک چھوٹی سی بیل پھر ایک تر شاخ کی مانند بنی، چند سال گزرنے پر ایک تناور سایہ دار میوہ دار درخت بن گئی۔ اس کے سائے میں وہ لوگ آرام کرتے تھے جو دنیا کی باد و سموم کے مارے ہوئے تھے، مگر اس کا پھل عارفوں کے سوا کسی نے نہیں چکھا، کیونکہ معرفت کے اس درجے تک تو اہل بصیرت ہی پہنچ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری کے زہد و عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہا۔ ایک شعلہ عشق، معرفت باطن الجذاب، مادر اور تجرد کی صورت اختیار کر گیا۔ اب اس کی شمع بیداری اور دوسرے شب بیداروں کی طرح نہ تھی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، جنت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے نہ ہوا کرتی تھی۔ وہ رات دن گریہ زاری کرتی رہتی، مگر حساب قیامت کے ڈر کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ حساب حشر سے ڈر کر گڑ گڑاتے ہیں، بلکہ اب ان کی زندگی ایک نئے موڑ کی طرف مڑ گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک ذات باری تعالیٰ تھی جو اہل نظر کرم کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کے نزدیک جب تک انسان چار بھٹیوں میں پگھلایا نہ جائے پختہ نہیں ہوتا۔ ان میں پہلی آگ فقر ہے، دوسری محبت، تیسری خدا کی
تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا، یعنی بغیر چوں چرا تسلیم کرنے لینا، اور چوتھی روزی کی فکر سے فارغ ہو جانا، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کر لینا، جب تک چار بھٹیوں سے گزرا نہ جائے کندن نہیں بنا کرتے اور نہ ہی عشق کے درجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پہ فخر فرمایا۔ صوفیہ کا ایک مقولہ ہے، جب فقر پورا ہو جائے تو اللہ باقی رہ جاتا ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ دولت یعنی فقر آپ پر پوری ہو گئی، اس لیے راہ عشق کے مسافر پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ اتباع کی بدولت ہی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوروں اور ڈاکوؤں کے دھاوے شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھوک سے مارے ہوئے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر باندی اور غلام بنا کر فروخت کرنے لگے تھے۔ ایک ایسا ہی ظالم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی نازل ہوا۔ اس نے آپ کو پکڑ کر ایک تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ روایت میں اس تاجر کا نام عتیق بتایا گیا ہے، جس نے انہیں آگے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک یہ روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی بہنوں نے غربت اور تنگ دستی سے تنگ آ کر خود آپ کو بیچ دیا تھا، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بے بنیاد باطل ہے اور کسی بھی مستند تاریخی ذریعے سے اس کی تصدیق آج تک نہیں ہوئی۔ حضرت رابعہ کا یہ مالک بڑا سنگ دل شخص تھا، رات رات بھر آپ کو اپنی خدمت پر مامور رکھتا اور آپ کی کم عمری اور زبوں حالی پر اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا کرتا۔ آپ نہایت صبر اور خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب بھی موقع ملتا آپ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور رو رو کر پروردگار سے کہتی کہ اے میرے رب، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے منظور ہے، اگرچہ میں غلامی کی مصیبت میں مبتلا ہوں، خدمت گزاری کی مشقتیں سہ رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے اس حال میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اور حال کی خواہش نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے یا ناخوش۔ شاید حضرت رابعہ بصری کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اس وقت انہیں اس حال میں رکھنے کی ہے، اس کی وجہ کوئی ناراضی نہیں بلکہ یہ محض ایک آزمائش ہی ہے۔ اپنے آقا کی خدمت میں انہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جو اللہ کی رضا کے جویا ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی مصیبتوں سے بے پرواہ ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کے آقا نے آپ کو کسی چیز کی خریداری کے لیے بازار بھیجا، وہاں ایک بدگماش شخص آپ کے پیچھے لگ گیا۔ آپ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، بھاگتے بھاگتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گری، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی حالت میں آپ گھر آئیں۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہوئیں تو صرف اتنا کہا، اے میرے پروردگار، جو تیری رضا، اگرچہ میری تکلیف میں اس درد کا اضافہ اور ہو گیا، لیکن اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ واقفان حال کے لیے حضرت رابعہ بصری کا یہ صبر و شکر باعث حیرت نہیں، کیونکہ آپ جیسے اللہ کے نیک بندے ایک ایسی وسیع دنیا، ایک ایسے بلند سطح کے باشندے ہوتے ہیں کہ جہاں بڑی بڑی تکالیف اور حوادث بھی چھوٹے محسوس ہوا کرتے ہیں۔ اسی رات رابعہ بصری نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو دل کا عالم ہی کچھ اور پایا۔ آج آپ اللہ سے رحم کی دعائیں مانگنے لگی، التجا کرنے لگی، آپ کو غلامی کی زنجیروں سے نجات مل جائے، آپ کی دعاؤں کی صدا آپ کے آقا کے کان تک پہنچ جائے۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اس نے سنا کہ رابعہ کہہ رہی تھی، اے پروردگار، تجھے معلوم ہے میرا دل تیری اطاعت کا خواہ ہے، میری آنکھیں تیری خدمت سے ٹھنڈی ہیں، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک لحظہ بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوا کرتی، مگر تو نے میرا معاملہ ایک سنگ دل انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر آقا کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے اٹھ کر رابعہ بصری کو دیکھنا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر پر ایک چراغ روشن ہے جس سے سارا کمرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بی بی رابعہ بصری سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگنی چاہی اور کہا، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس رہیں اور جی چاہے تو کسی ایسی جگہ چلی جائیں جہاں آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اس غیر متوقع انعام پر حضرت رابعہ بصری حیران رہ گئیں۔ ایک لمحے کو انہیں یقین نہ آیا کہ غلامی کا بوجھ ان کے کاندھوں سے اتر چکا ہے۔
آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لگی، جس نے انہیں اس عذاب سے نجات دلائی تھی، جس نے ان کے ماں باپ کی وفات کے وقت انہیں گرفت میں لے رکھا تھا۔ یقیناً غلامی کی اس کیفیت میں انہیں دن رات جان توڑ مشقت کرنا پڑی تھی۔ برتن مانجھ مانجھ کے اور کپڑے دھو دھو کے آپ کی ہتھیلیاں پھٹ گئیں اور ہاتھ بے رنگ ہو گئے تھے۔ فرش اور دیواروں کی صفائی کرتے کرتے آپ کی کمر دکھنے لگی تھی۔ کھانا پکانے کے لیے چولہا روشن کرتے وقت سلگتی لکڑیوں میں پھونکے مارتے وقت دھوئیں کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن یہ سب تکالیف اس درد کے سامنے بے معنی تھی آپ جو اس وقت محسوس کرتی تھی جب آپ کو بارگاہ خداوندی میں حاضری دینے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ آج آپ اس عذاب سے نجات پا گئی تھی۔ آپ کی دلی کیفیت کیا تھی، اس کے بارے میں ہمیں وہ پرندہ ہی بتا سکتا ہے جسے کف سے رہائی پا کر ایک بار پھر کھلی فضاؤں میں اڑنے کا موقع مل گیا ہو، پھر وہ قیدی جو عمر کاٹ رہا ہو۔ آپ نے اپنے سابقہ آقا کے لیے دعائے خیر کی اور اس کے گھر کو خیر باد کہہ دیا۔ آزادی پانے کے بعد آپ کہاں گئیں، کن کن حالات سے گزرتی رہیں اور قوت لا یموت حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو اختیار کرتی رہیں، اس بارے میں کوئی تفصیلی تذکرہ تاریخ کی کتب میں موجود نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ نے کبھی شادی بھی کی یا نہیں، آپ کی اپنی بہنوں سے دوبارہ ملاقات ہوئی یا نہیں، آپ نے باقاعدہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس وقت حکمرانوں سے آپ کا تعلق کیسا رہا۔ آپ ایک آزاد کردہ کنیز تھی۔ اس زمانے کے عرب میں آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کو موالی کے زمرے میں شمار کیا جاتا تھا، اور خصوصاً بنی امیہ کے دور میں موالی کے مسئلے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ ان کی سیاست حسب نسب پر مبنی تھی اور وہ لوگوں کے مقام و مرتبے کا تعین ان کے حسب نسب دیکھ کر ہی کیا کرتے تھے۔ موالی کو انہوں نے کسی قسم کا کوئی حق نہیں دیا، جس کے رد عمل کے طور پر آگے چل کر فقہا نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی اور اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ فن و فکر ادب کو موالی سے خاص تعلق رہا ہے۔ ان میں ایسے ایسے شعراء ادباء پیدا ہوئے جو اہل عرب سے بھی سبقت لے گئے۔ اتنا یقین کیا جا سکتا ہے کہ رابعہ بصری آزادی پانے کے بعد دنیاوی تمطراق سے منہ موڑ کر ایسی مجالس میں شریک ہونے لگی جہاں زاہدوں، عابدوں، صوفیاء اور علماء کا گزر ہوا کرتا تھا۔ آپ ہنوز نوجوان تھی اور اس عمر میں آپ کا ایسی مجالس میں شریک ہونا خصوصی انفرادیت رکھتا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی ایسی خاتون ہمیں نظر نہیں آتی جس نے اس دنیا میں دنیا ترک کر کے حصول علم و عرفان کے لیے اپنی زندگی مختص کر دی ہو۔ چند روایات کے مطابق آپ بصرہ سے کوفہ تشریف لے گئی، جو اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا اور جہاں روزگار علماء کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ مختصر سے عرصے میں آپ نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کر لی، بلکہ اس معاملے میں مردوں پر بھی سبقت لے گئیں۔ فقہ و حدیث و تفسیر کے اسرار و رموز آپ بخوبی سمجھا کرتی تھی، ہر چھوٹے بڑے مسئلے سے آگاہ تھیں اور بہت بڑی احادیث بھی آپ کو ہمیشہ یاد تھیں۔ ان علوم میں آپ نے اس قدر مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب آپ وعظ فرماتی تو بڑے بڑے محدث اور فقہا بھی حیران رہ جاتے۔ پیارے دوستو، یہ تو کسی کو معلوم نہیں کہ حدیث اور فقہ میں آپ کے استاد کون کون تھے۔ البتہ یہ امر طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے علماء بھی آپ کی خدمت میں بڑی نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں ایک ممتاز نام حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور بزرگ حضرت مالک بن دینار بھی آپ سے گہری عقیدت رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! اس باوقار علمی فضا میں فقہ، روایات اور لغت کے مفکرین و علماء آپ کے اپنے شہر بصرہ میں بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ متضاد طرز زندگی اور طرز فکر رکھنے والی شخصیات بھی ہمیشہ موجود ہوا کرتی تھی، اور ان سے ہٹ کر ایک اور روش حیات تھی جسے زہد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس راہ کے چلنے والے گہری حد تک مذہب پرست تھے، جنہیں تعیش و انحراف سیاست سے نفرت تھی۔ یہ لوگ خدا کے سوا اور کسی چیز سے رغبت نہیں رکھتے تھے۔
مدتوں آپ کا یہی دستور رہا۔ آپ کے مجاہدے کی شدت اور نفس کے محاسبے کی سختی کا عالم یہ تھا کہ اگر ان بنیادی راحتوں کے حصول پر بھی نفس کو ملامت کرنے سے باز نہ رہتی جو ہر شخص، ہر انسان کی جسمانی ضرورتوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ نیند آ جانا، تو اٹھ کر آپ اپنے آپ سے کہتی، اے نفس تو کب تک سوئے گا اور کب تک خراٹے لیتا رہے گا، اور وہ دن قریب ہے کہ تو ایسی نیند سو جائے گا کہ پھر یوم حشر کی چیخ و پکار ہی تجھے جگا سکے گی۔ اپنے نفس پر یوں ملامت کرتے رہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ کبھی غفلت میں نہ پڑا رہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہی رہے۔ آپ کا یوں دنیا سے منہ موڑ لینا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اس زمانے کی فضا کے مطابق تھا، کیونکہ اس دور کے اکثر بزرگان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان بزرگان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں میں نشاط و طرب اور لہو و لعب عام نہ ہو اور وہ یاد الہی سے غافل نہ ہو پائیں۔ زہد ایسے بزرگوں کے لیے ایک پرسکون غار تھا جہاں یہ اہل عرب کی بیماریوں، نئے تہذیب و تمدن، نئے طریق ہائے فکر و بود سے بھاگ کر پناہ گزین ہو گئے